لاکھوں لڑکے صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ بھائی میرے پاس لاکھوں روپے نہیں ہے، میں شادی کیسے کروں۔ شادی کلچر جو ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم ان چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایک دلہن وہ لباس پہن رہی ہے کہ جس لباس کو پہن کے وہ پراپر واک نہیں کر سکتی۔ بہت سے باپ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس کو جہیز دینا ہے۔ جو مدرس ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں رہتی ہیں کہ جو پوری ماڈل ہو۔ نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں جی، یہ اپٹن نائٹ ہے، یہ سنگیت نائٹ ہے، یہ غزل نائٹ ہے۔ لاہور میں ایک ہفتے میں 500 لڑکیوں نے ڈیورس کی ڈگریز فائل کی۔ مارکیٹ فورسز کا سب سے بڑا مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیبوں سے زیادہ پیسہ نکلوایا جائے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو عرفات ٹاکس۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میرج کلچر، پمپ اینڈ شو اینڈ اسپینڈنگ پیٹرنز، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول سر یاسر عرفات۔ سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو ویری مچ فریال فار ہیونگ می ہیئر اگین۔ سر تھینک یو سو مچ۔ سر آج کا جو ٹاپک ہے اٹ سیلف اٹ شوز ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جیسے میرج کلچر ہے، پمپ اینڈ شو ہے، اسپینڈنگ پیٹرنس ہے، اور ڈیفینیٹلی بہت مزہ آئے گا اس کو ڈسکس بھی کرنے کا، کیونکہ یہ آج کل بہت ہٹ چل رہا ہے، یہ والا جو کلچر ہے، میرج کلچر، سیزن ہے شادیوں کا۔ بٹ سر ہم ان ساری چیزوں میں سم ہاؤ بھول جاتے ہیں کہ جو لوگوں کی ریچ میں یہ سب فیسلٹیز، یہ لگژریز اور یہ چیزیں نہیں ہیں، ایون کہ وہ ضروریات کی بھی چیزیں جو ہے بہت مشکل سے افورڈ کر پاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کس طرح سے سائیکولوجیکلی ہٹ کر رہی ہیں۔ وہ انفیریٹی کمپلیکس میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں لوگ، اور وہ اس چیز میں جب جاتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ویز اور بہت نیگیٹو ویز اڈاپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے۔ سر میں چاہوں گی کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، بٹ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کو بھی ہم سامنے اور پریورٹی بیس پہ رکھیں کہ یہ چیزیں ان کو کیسے ہٹ کرتی ہیں اور ان سے ہم کس طرح سے باہر بھی آ سکتے ہیں۔ اوکے، ویری نائس فریال، تھینکس اگین کہ آپ نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہے، اینڈ آئی بلیو کہ یہ جو ٹاپک ہے آسٹینٹیشن کلچر، پمپ اینڈ شو، دکھاوا، شادی کلچر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ڈرائنگ روم ڈسکشنس میں، پرائیویٹ ڈسکشنس میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ پبلکلی ہمارے اندر وہ کرج نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر سکیں، اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ان چیزوں سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اپنی انٹروڈکٹری ڈسکشن میں بات کی کہ یہ جو پمپ اینڈ شو ہے یہ لوگوں کی نفسیات کو ہٹ کرتا ہے، تو میں آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کروں گا۔ جہاں پہ پمپ اینڈ شو کو پروموٹ کرنے میں بہت سے دیگر فیکٹرز ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر سوشل میڈیا کا ہے۔ تو اس پہ سارا مکارکیوڈیلی کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے انفلوئنس، جس میں وہ بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح لوگوں کی نفسیات کو ہٹ کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن میں صرف اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ لائف اسٹائل انفلوئنسرس کو دیکھتے ہیں۔ آپ انفلوئنسرس کو جب آپ ان کی لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ٹریولنگ کر رہا ہے، کوئی بہت ایکسپینسو ریسٹورینٹس میں ڈائننگ کر رہا ہے، لگژری گاڑیوں میں آپ جب ٹریول کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں پہ آپ کی ویلتھ کا ایک شو ہوتا ہے، وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی لائف میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بیکاز فریال، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ ہم جو سینٹرل پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں یا وہ لوگ کہ جو پوش ایریاز میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا پاکستان ہی اس طرح سے ویل ڈیولپڈ ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں اعداد و شمار کی بات کروں تو لیٹ می سے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 2 سے 3 ملین لوگ ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، جن کے پاس مہنگی امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریولنگ کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہ ایک بڑا پرتعیش طرز زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کی اپر مڈل کلاس۔ اپر مڈل کلاس کی بات کریں تو اٹس اباؤٹ 8 to 10 ملین، 1 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جو اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی لائف کی تقریباً تمام لگژریز ہوتی ہیں۔ دین اٹ کمس اباؤٹ مڈل کلاس۔ اب اگر مڈل کلاس کی آپ بات کریں تو مڈل کلاس پاکستان میں تقریباً کوئی 50 ملین لوگ ہیں، 50 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، لیکن جو اس وقت ہم
موجودہ اکنامک کرائسس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس تو ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر آپ کی لوور مڈل کلاس ہے 6 سے 7 کروڑ, اور پھر آپ کے کوئی 10 سے 12 کروڑ وہ لوگ ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. بالکل وہ لوگ ہیں کہ جن کا باپ اگر محنت مزدوری نہ کرے تو بچے بھوکے سو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے آٹا لینے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگتے ہیں اور ان کی جان چلی جاتی ہے, جیسا ٹرو کہ ابھی ٹرو پچھلے دنوں آٹے کی لائن میں لگا ہوا ایک شخص بیچارہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. سو دیکھیں فریال, میں بڑی کیٹاگوریکلی بات کروں گا کہ میرا مقصد یہاں پہ لائف اسٹائل انفلوئنسرز کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے. ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, لیکن ہم ان چیزوں کو بڑی ہی پریگمیٹک اور ریشنل اپروچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر یاسیت پیدا ہوتی ہے کہ یار شاید ساری دنیا جو ہے وہ ان لگژریز کو انجوائے کر رہی ہے اور ایک میں ہی ہوں کہ جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہوں. اور وہ لوگ نہ صرف نفسیاتی عوارض کی طرف جاتے ہیں بلکہ ایک بہت بڑا کاز ویلتھی لوگوں سے نفرت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کو ترسا ہوا آدمی جب عمارت کو دیکھتا ہے یا امیر لوگوں کی ویلتھ کو دیکھتا ہے, ان کی نمود و نمائش کو دیکھتا ہے, تو وہ ان سے نفرت کرنے لگتا ہے. وہ کانشیسلی انکانشیسلی بغاوت پہ اترتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر جرائم کی طرف آتے ہیں. یہی وہ لوگ اپنی غربت کا ذمہ دار امیر لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. یس یس سو پہلا پوائنٹ تو یہ جو آپ نے بیسیکلی ڈسکس کیا کہ کس طرح یہ سائیکولوجیکلی امپیکٹ کر رہا ہے, تو یہ میں نے تھوڑا سا اپنے انسائٹس اس پہ دیے ہیں. اب میں تھوڑا سا لائف اسٹائل کو ڈسکس کروں گا, یس بیکاز میرا ہمیشہ سے ایک زاویہ نظر رہا ہے کہ فریال جب تک ہم چیزوں کو ڈیپ انسائڈ ڈاؤن میننگ فل انداز سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہمارے اندر وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ ہم نے کسی بھی ٹرم کو, کسی بھی چیز کو کس طرح برتنا ہے. اس حوالے سے ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے, ہمیں اس چیز کو کس زاویہ نظر سے دیکھنا ہے. بالکل سو جب ہم لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہماری چوائسیز کے کیا پیٹرنس ہیں. وہ فوڈ چوائسیز ہو سکتی ہیں, وہ ہمارے سلیپنگ پیٹرنس ہو سکتے ہیں, اسی طرح ہم کتنے فزیکلی ایکٹیو ہیں, کیونکہ آج کا پوڈ کاسٹ ہم شادی کلچر, آسٹینٹیشن کلچر, پمپ اینڈ شو کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں. سو اس پرسپیکٹیو میں رہتے ہوئے آپ کے لائف اسٹائل کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور اس ایلیمنٹ کا نام یہ ہے کہ ہمارے اسپینڈنگ پیٹرنس کیسے ہیں. جب ہم اسپینڈنگ پیٹرنس کی بات کرتے ہیں تو فریال اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پیسہ خرچتے ہوئے اپنی نیڈس کو فالو کرنے کے بجائے ہم اپنی وانٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. یس اب یس نیڈ ورسز وانٹس کو اگر میں تھوڑا سا مزید بریک ڈاؤن کروں تو فار ایگزامپل میں ایک کارپوریٹ ٹرینر ہوں, میں ایک لیڈرشپ ٹرینر ہوں, اور ٹریننگس کے حوالے سے مجھے پاور ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے. آئی مین کہ میری جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے ایک اچھا لباس پہننا ہے کہ جو لباس دوسروں کو یہ سب لیمینل میسج دے کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے, ہی ہیز سم کمپیٹنسیز. اور اس لباس کو اگر میں پرچیز کر رہا ہوں تو یہ میری نیڈ ہے, لیکن اگر میرے پاس 5-7 جوڑے پڑے ہوئے ہیں, میرے پاس کوئی 10-20 ٹائیاں پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے باوجود میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے نیا سے نیا سوٹ چاہیے, مجھے نئے سے نئے شوز چاہیے, مجھے نئی سے نئی ٹائی چاہیے, تو وہ میری نیڈ نہیں ہے, وہ میری وانٹ ہے. اسی طرح اگر ہم شادی کلچر کے پرسپیکٹیو سے اس چیز کو ڈسکس کریں تو شادی میں جو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ڈے ہے وہ ہوتا ہے جی بارات کا فنکشن یا آپ کا ولیمہ فنکشن. ویسے تو اب جو رسم حنا ہے یہ بھی ساری کی ساری چیزیں ہماری شادی کلچر کا حصہ ہے, لیکن میں مثال کے طور پہ صرف یہ نکاح ڈے کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ جی جو جی بارات ہے. اب بارات پہ اگر ہم نیڈ ورسز وانٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں تو دیکھیں, اگر ایک لڑکا شیروانی پہننا چاہ رہا ہے تو وہ شیروانی آپ کو 10,000 سے لے کے 20, 25, 30, 50,000 تک مل جاتی ہے. لیکن اگر ایک لڑکا یہ کہتا ہے کہ جی میں ڈیزائنر کی ڈیزائن کردہ شیروانی پہنوں گا جس کی پرائس جو ہے وہ کوئی 100,000 سے لے کے کوئی 1 ملین تک ہے, یا بہت سی لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ جی میں نے برائڈل ڈریس وہ پہننا ہے جو فلاں ڈیزائنر کا ہو, اور اس کی پرائس جو ہے وہ 0.5 ملین سے 1 ملین تک, آئی مین 10 لاکھ تک بھی جاتی ہے. چونکہ یہ جو باتیں ہیں یہ میں بڑی
فیکٹس اینڈ فگرس کی بیس پہ کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جی اگر میں یہ کامن ہے کہہ رہا ہوں آج. کہ برائڈل ڈریس 1 ملین کا اگر کوئی بچی بیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے, بیکاز دیر آر سو مینی فیملیز کہ جو کہیں نہ کہیں انٹریکشن کرتے ہیں پیرنٹس, اور وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے, لیکن بیٹی کی ڈیمانڈس یہ ہیں کہ میں نے فلاں ڈیزائنر کا ڈریس پہننا ہے اور ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں فریال, شادی والے دن, بارات والے دن اگر ایک لڑکا شیروانی پہنتا ہے تو اس شیروانی میں تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. آپ ایک لباس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے پہن رہے ہیں, اور اس لباس کو پہن کے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے, اور وہ لباس ساری عمر آپ کے وارڈروب میں پڑا رہے گا, اور آپ اس پہ 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. ایک دلہن وہ لباس پہن رہی ہے کہ جس لباس کو پہن کے وہ پراپر واک نہیں کر سکتی, وہ چل نہیں سکتی, وہ پراپر کھانا نہیں کھا سکتی. تو اس لباس پہ آپ اگر 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ رہے ہیں تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا. یہ آئی مین کہ آپ اپنی نیڈ کو پورا نہیں کر رہے, بلکہ آپ نفس کی غلامی میں وانٹس کو پیسے کا پورا ضیاع کر. کر رہے ہیں. میں اس حوالے سے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کوٹ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو, اور اگر وضو کرتے ہوئے تم پانی کا اسراف کرتے ہو, تم پانی کا ضیاع کرتے ہو, تو یہ بھی فضول خرچی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے فریال, جو میٹافور یوز کیا ہے وہ دریا کا یوز کیا ہے اور وضو کا یوز کیا ہے. یس. اب دیکھیں اگر آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں اور اس نیک عمل کرتے ہوئے آپ کے پاس کسی چیز کی بختات ہے, آئی مین دریا کا میٹافور یوز کیا ہے, تو اٹ مینس کہ وضو کرتے ہوئے آپ کے پاس دریا کا وافر پانی موجود ہے, لیکن اس وقت بھی آپ جو ہے وہ اس پانی کا ضیاع نہیں کر سکتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے بجائے ہم وانٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ہم پیسے کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. اور میں نے ایسی بھی بیٹیاں دیکھی ہیں, ایسے بیٹے دیکھے ہیں کہ جو اس وجہ سے نہیں شادی کرتے کہ جی میرے پاس اتنے لاکھ ہوں گے تو میں تب شادی کروں گا. فار ایگزامپل اگر ہم تھوڑا سا اس شادی کلچر کو مزید ڈسکس کریں, تو میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے جو مہندی کا فنکشن ہے وہ 1 ہفتہ تک لے کے جانا ہے. آج کل آپ دیکھیں, آج کل ایک نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں جی, یہ اپٹن نائٹ ہے, یہ سنگیت نائٹ ہے, یہ غزل نائٹ ہے, یہ قوالی نائٹ ہے, اور 10 دن تک آپ کا مہندی کا فنکشن چل رہا ہے. آئی مین وہ ڈی جے ہے, وہ ڈی جے والا گانا چل رہا ہے, وہ فلاورنگ ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں, اور پھر ملٹی ڈشز مینیو سرو کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو یہ خرچ کر رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف خرچ کرتے ہیں بلکہ آپ ان ساری کی ساری چیزوں کو سوشل میڈیا پہ بھی دکھا رہے ہیں. اب بہت سی ایسے کمپنیز ہیں, بہت سے ایسے ادارے ہیں فوٹوگرافی میں, پروڈکشنز میں, کہ جو باقاعدہ ایسے لیوش قسم کے ایونٹس کی ہائر کوریج کیے کرتے جاتے ہیں, ہیں. اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آتی ہیں. اور جو بیٹیاں بیچاری افورڈ نہیں کر سکتی, جو بچے ایسے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے, جو ان امپلائڈ ہیں, یس وہ یس. کہتے ہیں کہ بھائی ہم شادی ہی اس وقت کریں گے جب ہم اس اپ اسکل لیول کا فنکشن آرگنائز کریں گے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات نا میں بڑی اب کھلے ڈلے انداز سے کرنے لگا ہوں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے جب یہ لوگ سنیں گے تو یہ بات بھی کریں گے کہ بھائی یہ یاسر عرفات تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہے. اب آئی مین ہمارے اکلوتے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے, یا اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے, تو ہم کیوں نہ تو خرچ کیوں کریں. نہ بھائی آپ کریں. کو کیا بالکل تکلیف ہے, آپ کیوں بالکل جیلس ہو رہے ہیں, چونکہ بالکل. لوگوں کے یہ ہوتے ہیں نا کہ بھائی اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کیوں نہ خرچ کریں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نئے ٹرینڈس ہیں, یہ نیا ٹرینڈ ہی ہے نا. پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک دن اپنے چچا اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, تو تب میری شادی نہیں تھی ہوئی. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی شادی کیسے کرنی ہے, تو میں نے کہا میں اپنی شادی ایسے ہی کروں گا جیسے سب لوگ کرتے ہیں, جو بھی ایک فیشن ہے, جو ایک ٹرینڈ ہے, شیروانی پہنوں گا, آئی مین وہ مہندی ہوگی اور پھر بارات جائے گی. تو وہ اس ٹائم میری شادی کو اب 8 سال ہو گئے ہیں, تو 8 سال پہلے جو ہمارا سوسائٹل ڈی این اے تھا وہ اور تھا, اور آج اور ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یار جب ہماری شادی ہوتی تھی نا, آج کل تو بڑے یہ فیشن ٹرینڈس اور شادیاں لمبی ہو گئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چلتا تھا چند دن پہلے کہ جی آپ کی شادی ہے,
تو وہ ایک بوسکی کا سوٹ ہم سلواتے تھے، یس نہاتے یس تھے، سر پہ تیل لگاتے تھے، اور کچھ لوگ تو وہ سرما بھی آنکھوں میں لگا لیتے تھے، اور جی لڑکا تیار ہے. فیملی کے ساتھ بارات بارات کے لیے چلا گیا ہے. تو آج کل کیا ہے، آج کل تو بھائی اگر گاؤں کے کلچر میں دیکھیں تو گاؤں کے کلچر میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس دکھاوے میں انوالو ہو چکے ہیں. وہ دکھاوا کیا ہے کہ آپ نے اگر میں مہندی کے فنکشن کی بات کروں، آپ قوالی نائٹ کر رہے ہیں، آپ سنگیت نائٹ کر رہے ہیں، اور میں نے ایسی بھی شادیاں میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یا کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. چونکہ میں نے ڈرائنگ روم ڈسکشنز کی بات کی ہے، تو ایسی بھی میں نے شادیاں دیکھی ہیں کہ جس میں آپ پرائیویٹ پارٹیز کرتے ہیں، جس میں آپ بیچلر پارٹی کرتے ہیں، یس جس میں یس آپ ڈانسرز کو بلا رہے ہیں، جس میں آپ ان پہ لاکھوں روپیہ لٹا رہے ہیں. اور ایسی بھی شادیاں ہیں کہ جس میں یہ جو گل گپاڑا ہے، یہ جو ڈرنکنگ ہے، شراب نوشی ہے، اس کو بڑا ایک فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح جب ہم شہروں کی بات کریں تو 6-7 دن تک اگر مہندی چل رہی ہے، آپ ڈانسرز کو بلا رہے ہیں، آپ پیسہ لٹا رہے ہیں، آپ قوالی نائٹ کر کے لاکھوں روپیہ لٹا رہے ہیں، اور ان چیزوں کو پھر آپ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جہاں پہ ملکی حالات اتنے دیگر ہوئے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے ایک لوگوں کی سائیکالوجی کو بڑا نیگیٹیولی پلے کر نیگیٹیولی رہی ہٹ ہوتی ہیں، ان کرتا کی ہے. سائیکالوجی کو بالکل. نیگیٹیولی ہٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے جو شادی کے حوالے سے ہمارے اسپینڈنگ پیٹرنس ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں. پھر اگر ہم اس کی بات کریں بھائی، ولیمہ کی بات کریں، Yes. اب ولیمہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی 800 1000 1500 2000 لوگوں کی گیدرنگ ہے. میرا یہ کویسچن ہے کہ بھائی کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مطلب بہت ایک لیوش قسم کا ولیمہ کریں؟ میں یہ کویسچن ان نوجوانوں سے کرتا ہوں کہ جو نوجوان سوسائٹل ٹرینڈس کو فالو کرتے ہوئے، ان ٹریڈیشنس کو فالو کرتے ہوئے اور وانٹس کے پیچھے جاتے ہوئے صرف اس وجہ سے شادی کو لیٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ایک لیوش قسم کا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کہ جی ایسے وہ ایک بڑی سی مارکی ہے، آپ نے بڑا سا ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اس میں لڑکا لڑکی وہ آئیں گے واک کرتے ہوئے، اور پھر لائٹس چلیں گی، پھر ان کی انٹری ہوگی سانگس کے ساتھ، اور پھر کھانا اناؤنس ہوگا، اور پھر لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے. اور ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈشز جو ہے وہ پکائے. اب اس حوالے سے یہاں پہ پھر میں تھوڑا سا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اپنے جو قریبی رفقا تھے، صحابہ کرام ان کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، تو آپ کے بالوں میں نا مہندی لگی ہوئی تھی. تو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے بالوں میں مہندی لگی ہوئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری نا 2 دن پہلے میرا ولیمہ تھا. تو یہ بات جب آپ نے سنی تو آپ نے مطلب مبارکباد دی، اور جو دوسرے رفقا تھے، دوسرے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی گریٹنگز کا تبادلہ کیا. تو اب یہ جو واقعہ ہے اس میں کوئی میسج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں یہ میسج مل رہا ہے فریال کہ ایک بڑے ہی قریبی صحابی ہیں جو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز ملتے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے ولیمے میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ نہیں کیا، اور اپنے قریبی رفقا کو بھی انوائٹ نہیں کیا. اور آج سٹیٹس کی ریس میں، آج مروبیت کے مرض میں انوالو ہو کے ہم اپنی شادیوں پہ، ہم اپنی ولیمہ سیریمنی پہ پورے جہان کو انوائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم منسٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو، ہم سینیٹرز کو، بیوروکریسی کو. ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ انسان جس کا ہم سے سوشل میڈیا پہ جسٹ رابطہ ہے، ہم اس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. جبکہ بہترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں آپ غریب غربا کی شرکت کو یقینی بنائیں، آپ ان کو انوائٹ کریں، آپ اپنے قریبی لوگوں کو انوائٹ کریں. یہ شادی کا فنکشن خوشیوں کا فنکشن ہوتا ہے، سیلیبریشنز کا فنکشن ہوتا ہے، لیکن وہ سیلیبریشنز
کہ جو اسلامک فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ کر رہے ہیں، جس میں آپ اسراف نہیں کر رہے، جس میں آپ فضول خرچی نہیں کر رہے، چونکہ قرآن میں ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جس شادی میں آپ ایسے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ جن کا آپ کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہی نہیں ہے، جسٹ ہیلو ہائی ہے، یا آپ نے خود مروب ہو کر دوسرے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہاں میرے ولیمہ سیریمنی پہ اتنے ایم پی ایس، اتنے ایم این ایس، اتنے سینیٹرز، اتنے بیوروکریٹس، ڈی آئی جیز، کمشنرز آئے تھے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ خود مروب ہیں. کیونکہ دیکھیں فریال کہ جو انسان دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش کرتا ہے بیسیکلی وہ خود مروب ہوا ہوتا ہے. سر ہم نے کافی ڈیپ ڈسکشن کی ہے اباؤٹ دا ٹاپک، اور مزید ابھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی ایک آپ نے ورڈ یوز کیا ہے مروبیت کا. میں چاہوں گی کہ پلیز اس کا آپ میننگ ہمیں سمجھائیں، اور مجھے بھی ڈیفینیٹلی اینڈ باقی جو لوگ ہمیں سنیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اوکے مروبیت کا. دیکھیں فریال، یہ جو ورڈ ہے یہ جب بھی میں پمپ اینڈ شو آسٹنٹیشن کلچر کی بات کرتا ہوں تو میں اس ٹرم کو یوز کرتا ہوں. دیکھیں جب مروبیت یا پرابلم آف آ کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی اسٹیٹس والے انسان سے مل رہے ہیں، آپ کسی دولت والے انسان سے مل رہے ہیں، کسی علم والے انسان سے، حسن والے انسان سے، شہرت والے انسان سے مل رہے ہیں، تو آپ ذہنی اور قلبی طور پر اس کی دھاک محسوس کریں. آپ اس کو بہت بڑا انسان تصور کرتے ہوئے آپ اس کے سامنے بچھ جائیں، آپ پگھل جائیں. اس کو کہتے ہیں مروبیت، کہ آپ دوسروں سے مروب ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، جس انسان کے اندر اعتماد نہیں ہوتا، جو انسان چیزوں کو ان کی برانڈ ویلیو سے ماپتا ہے، جو انسان بہت میٹیریلسٹک اپروچ رکھتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے مروب ہوگا اور دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش کرے گا. فار ایگزامپل جب ہم شادی کلچر میں بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ولیمہ کے فنکشن پہ آپ اپنے کلوز ریلیٹیوس کو، آپ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا آپ کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، جن کا آپ کے ساتھ کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، لیکن جسٹ آپ نے صرف اپنے کلوز فیملی فرینڈس کو مروب کرنے کے لیے، ان پر اپنی داغ بٹھانے کے لیے ان لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، اور پھر آپ اپنے قریبی رفقا کو، رشتہ داروں کو امپورٹنس نہیں دے رہے، آپ ان لوگوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ مین سیٹس پہ سرو کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کوئی عہدہ ہے، جو لوگ شہرت یافتہ ہیں، جو لوگ دولت مند ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ مروبیت کے مرض میں مبتلا ہیں. تو یہ جو مروبیت ہے یہ بیسیکلی آپ کو پھر پمپ اینڈ شو کی طرف لے کے جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اسٹیٹس سے، دولت سے مروب ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی شخصیت میں ایک کھوکھلا پن ہوتا ہے، جو لائف کو میننگ فل انداز سے نہیں دیکھتے، جن کی شخصیت میں اعتماد نہیں ہوتا. تو وہ لوگ دکھاوے کے ذریعے، اپنی دولت کے دکھاوے کے ذریعے دوسروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں میں کچھ ہوں. وہ لوگ اپنی سینس آف سیلف ورتھ کو، اپنی آئی ایمنیس کو اپنی دولت کے ذریعے دکھانے کی کوشش سر کرتے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے ہیں کانفیڈنس کی، اور جس طرح سے آپ کسی دوسرے پہ اپنا روب ایک امپریشن ڈالتے ہو، ایک اسٹرانگ امپریشن. سر میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ ہے، اور یہ ان چیزوں کو بہت زیادہ پریفرنس دینا، یہ کس طرح سے ایک کسی کو کانفیڈنٹ بناتی ہے، اور کس طرح سے کسی کو ایک یہ سینس دیتی ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ پرسن ہے؟ یہ وہ چیز ہے، پیسہ، جیسے فار ایگزامپل ہم پیسے کی بات کریے، وہ چیز ہے یہ آج میرے پاس، کل تمہارے پاس، آج ہے کل نہیں ہے، مطلب اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. سو اس کی بیس پہ ہم کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وی آر کانفیڈنٹ اینڈ وی آر اسٹرانگ؟ اچھا، یہ آپ نے $1 ٹریلین کا کویسچن کیا ہے. دیکھو فریال، یہ میں نا بڑی تھوڑی سی خطرناک بات کرنے لگا ہوں. خطرناک اس لیے کہ لوگ اس پہ نا بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کانفیڈنس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیں ہے ہی نہیں. جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں تعلیمی اداروں سے ملتی ہے کانفیڈنس کے حوالے سے، وہ ٹوٹلی غلط ہے. فار ایگزامپل وین اٹ کمس اباؤٹ دا ورڈ کانفیڈنس، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی ایک ایسا بندہ جو اسٹیج پر کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے یس وہ بڑا یس. کانفیڈنٹ ہے. دس از ناٹ دا ٹرو میننگ آف کانفیڈنس. کانفیڈنس مین کہ آپ کو آپ سیلف ایکچولائزڈ ہیں،
آپ کو اپنی ذات کا پتہ ہے کہ بھئی میرے کیا پوٹینشلس ہیں، میری کیا ویکنیسز ہیں، کیا میرے اسٹرانگ ایریاز ہیں، کیا میرے گرے ایریاز ہیں. تو جتنا کوئی انسان سیلف ایکچولائزڈ ہے، اس کو اپنی ذات کے بارے میں جتنی آگہی ہے، جتنی اویئرنیس ہے، وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. کوئی انسان جتنا خوش رہتا ہے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. کوئی انسان جتنا سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس پہ کویسچن اٹھاتا ہے وہ اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اور جب بات آتی ہے کانفیڈنس کی تو کوئی انسان جتنا چیزوں کو میننگ فل انداز سے دیکھتا ہے، چیزوں کو ان کی گہرائی میں دیکھتا ہے، وہ اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ لیک آف کانفیڈنس کیا ہے، حقیقی لیک آف کانفیڈنس کیا ہے. دیکھیں، اگر ایک انسان دولت کی بنیاد پر، اگر ایک انسان مٹیریلسٹک چیزوں کی بنیاد پر خود کو کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہے تو وہ اس کے کانفیڈنٹ فیل کرنے کی سب سے غلط اور کمزور ترین وجہ ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے پاس BMW ہے، میرے پاس مرسڈیز ہے، فارچونر ہے، اور وہ فارچونر میں بیٹھ کے کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ فارچونر نہیں ہوگی تو پھر اس کا کانفیڈنس کدھر جائے گا؟ بتائیں مجھے، کدھر جائے گا اس کو کانفیڈنس؟ یہ کانفیڈنس کی خود کو اہم سمجھنے کی سب سے غلط اور کمزور ترین وجہ ہے. دیکھیں، آپ خود کو اہم ترین یا کانفیڈنٹ اس وقت سمجھیں گے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں، میرا یہ پوٹینشیل ہے، یہ میری اسٹرینگس ہیں. آپ خود کو کانفیڈنٹ اس وقت سمجھیں گے کہ جب آپ سوسائٹل ٹرینڈس پہ، ٹریڈیشنس پہ کویسچنز اٹھائیں گے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی جو سوسائٹی میں نیا ٹرینڈ ہے، کوئی بھی جو نیا فیشن ہے، ہم کبھی بھی اس پہ کویسچن نہیں اٹھاتے. اگر ہم سوسائٹل ٹرینڈس پہ، ٹریڈیشنس پہ کویسچنس اٹھانا شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ یہ جو شادی کلچر ہے، یہ جو پمپ اینڈ شو ہے، اس کا وجود ویسے ہی ختم ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ٹرینڈس اینڈ ٹریڈیشنس غلط ہوتے ہیں. بہت سے ٹرینڈس، ٹریڈیشنس ایسی ہیں جو بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن جب ہم شادی کلچر کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس جو ہیں وہ غلط ہیں. کبھی کسی نے کویسچن اٹھایا ہی نہیں ہے. میرے پاس ایسے بہت سے بچے آتے ہیں، یقین مانیں فریال، کہ میرے پاس ایک لڑکا آیا اور وہ ڈپریشن میں تھا. وہ کہتا ہے کہ جی میری شادی ہے 1 ویک کے بعد اور میں نے ولیمہ کرنا ہے. ولیمہ میں چاہ رہا ہوں کہ بہت لیوش قسم کا کروں، مہندی بھی کرنی ہے. مہندی پہ میرے دوست وغیرہ ہیں، ان کے کچھ بہت سے پلانس ہیں. انہوں نے وہ ڈھول وول لے کے آنے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ DJ ہونا چاہیے اور بڑا اچھا ڈیکور ہونا چاہیے. پھر سسرال والوں پہ بھی ایک امپیکٹ ڈالنا ہے. پھر میں نے لڑکی کے لیے زیور بھی بنوانا ہے. اور آج اس وقت جب ہم پوڈ کاسٹ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو 1 تولہ سونا کی پرائس ہے وہ 200,000 پلس ہے. تو وہ لڑکا جب میرے پاس ڈپریشن میں آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم جن فیشنز کو، جن ٹرینڈز کو، جن ٹریڈیشنز کو ڈسکس کر رہے ہو، کیا تم نے اپنا فہم استعمال کیا ہے کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، کس اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو اسلام ہے، یہ جو دین ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے پاتھ پہ. دین آسان ہے. اسلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. یہ کون سا دین ہے کہ جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلچرڈ اسلام کو فالو کرتے ہیں. ہم اسلام کی ٹرو ایسنس کو، دین کی ٹرو ایسنس کو فالو نہیں کرتے. اور جب ہم شادی کلچر میں اس پر شادی کلچر کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ شادی کے جو ٹرینڈس ہیں وہ کس دین میں ہیں؟ کہ دین اسلام میں تو بالکل نہیں کہا گیا کہ جی آپ غزل نائٹ کریں، آپ کلاسیکل نائٹ کریں، آپ سنگیت نائٹ کریں، آپ اپٹن نائٹ کریں، آپ قوالی نائٹ کریں، آپ ڈانسرز کو بلائیں، آپ لاکھوں روپیہ لٹائیں. یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ 300 بندوں کی بارات لے کے جائیں، آپ بینڈ بجے کے ساتھ جائیں اور پھر آپ وہاں پہ پیسے کا بے دریغ استعمال کریں. کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ نے 20-30 جوڑے جو ہے وہ برانڈیڈ بنوانے ہیں، یا آپ نے بہت مہنگی شیروانی پہننی ہے، یا آپ نے 20-30 لاکھ کا، 10 لاکھ، 5 لاکھ کا برائڈل ڈریس پہننا ہے. کہیں پہ بھی نہیں لکھا. کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ نے بہت لیوش قسم کا ولیمہ فنکشن کرنا ہے، آپ نے اتنی ڈشز نہ پکائیں تو آپ کی ناک کٹ جائے گی. بھائی یہ آپ نے اپنی امپورٹنس کو، آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اتنا ڈی ویلیو خود کر لیا ہے کہ آپ سوسائٹل ٹرینڈس پہ، ٹریڈیشنس پہ کویسچن ہی نہیں اٹھا سکے، چونکہ آپ کے اندر وہ اعتماد نہیں ہے. آپ کے اندر وہ اعتماد اس لیے نہیں آ سکا
کہ آپ نے اپنے فہم کو، اپنی عقل کو، اپنی وزڈم کو نہیں استعمال کیا. چونکہ جب بھی ہم سوسائٹل ٹرینڈس یا ٹریڈیشنس کی بات کرتے ہیں تو وہ انسان جو اپنے فہم کا، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، وہ کسی بھی ٹرینڈ، کسی بھی ٹریڈیشن کو اپنے فہم کے ترازو میں تولتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر وہ کام ٹھیک ہو تو وہ اس کام کو کرے گا، اگر وہ کام غلط ہوگا تو وہ اس کو کبھی نہیں کرے گا. نہیں وہ کرے ہمیشہ گا. اپنے سچ پہ ڈٹ جائے گا. کیونکہ جب آپ سچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو سچ پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کے پاس اس کی مورل جسٹیفیکیشن ہونی جی چاہیے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی شادی کی بات آتی ہے تو لڑکے یا لڑکی کے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہم چونکہ ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جی اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہی کروں گا. شادی کلچر جو ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم ان چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی بھی ان روایات کو، ان فیشنز کو ہم نے چیلنج نہیں کیا. ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے. اور پھر چونکہ ہم خود مروب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سوسائٹی کو دکھانے کے لیے، سوسائٹی کو مروب کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی میری شادی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا یاد دنیا رکھے. دیکھے. دیکھیں کوئی بھی آپ کی شادی کو یاد نہیں رکھتا. یس. دنیا میں آج تک انہی لوگوں کو یاد رکھا گیا جنہوں نے سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے کوئی ویلیو ایڈ کیا ہے. لوگ آپ کی شادی پہ آئیں گے، آپ 50 ڈشز پکا لیں، لوگ کھائیں گے پیئیں گے، اور پھر لوگ اس کو نیگیٹیولی ڈسکس بھی کریں گے کہ جی وہ نمک کم تھا، مرچ کم تھی، وہ چکن جو ہے وہ زیادہ گرل ہوا ہوا تھا، فش ٹھیک نہیں تھی، اس میں یس. کانٹے تھے. یا آپ دیکھیں کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، برائڈل میک اپ کے لیے جاتی ہیں. ایسے بھی پارلرس ہیں، سیلونس ہیں کہ جہاں پہ 100,000 تک میک اپ کا یس. چارج کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ٹرینڈس ہیں. ہم ان ٹرینڈس کو کویسچن نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. ہمارے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. مجھ سے بچے کہتے ہیں کہ جی سر یہ باتیں تو ساری ہمیں پتہ ہیں، یہ ٹھیک ہیں باتیں، لیکن سر وہ نا ابا نہیں مانتے، وہ چچا نہیں مانتے، وہ بڑی پھپھو نہیں مانتی، وہ میرے ان لاس والے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے تو لیوش فنکشن ہونا چاہیے. اب ہم کماتے کس لیے ہیں؟ دیکھیں فریال، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پتہ ہے ماں باپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. بہت سے باپ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس کو جہیز دینا ہے. جی. اور بہت سے لڑکے، لاکھوں لڑکے صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ بھائی میرے پاس لاکھوں روپے نہیں ہے، میں شادی کیسے کروں، میں اتنا زیور کیسے بناؤں، میں اتنے مہنگے مہنگے لڑکی کے بری کے جوڑے کیسے بناؤں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے نا، کسی کو تو یہ پہلا قدم اٹھانا ہے. میں کہتا ہوں کہ یار آپ جب اپنی کوئی بھی بات منوانے کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، اب میں نے دیکھا ہے بہت سے لڑکوں کو کہ انہوں نے کوئی بات منوانی ہو تو وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں، لیکن جب ان فضول قسم کی رسومات کا، رواجوں کا ذکر آتا ہے تو وہ کلیپس کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سوسائٹی کا پریشر لے لیتے ہیں. ان کے اندر وہ اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، وہ کنونس کر سکیں کہ جی یہ کام میں نے نہیں کرنا. میں اس پہ برملا اظہار کروں گا اور اس پوڈ کاسٹ میں کروں گا کہ 8 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو میرے ان لاس کی طرف سے مجھ پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ہم نے فلاں رسم کرنی ہے، فلاں رسم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور میں چونکہ گھر میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا تو اپنی ماں کا لاڈلا، باپ کا لاڈلا، اور اللہ پاک دونوں کو غریق رحمت کرے تو دے ہیو دیئر اون پلانس. اور پھر آپ کی فیملی میں ایک بندہ اگر لائم لائٹ میں ہو تو وہ ویسے ہی لوگ بڑا کرتے ہیں کہ جی تیری شادی ایسے کریں گے، ویسے کریں گے. میں نے کسی کی نہیں سنی. یقین مانے میں اس چیز کو بڑا آئی ایم ٹاکنگ آن اے ویری آئی مین ود اے گریٹ مینیفیسٹیشن کہ میں نے کسی کی نہیں سنی. میں نے اپنے کزنس کی نہیں سنی، میں نے اپنے ان لاس کی نہیں سنی. میں نے سٹینڈ لیا، میں نے کہا بھائی کوئی مہندی نہیں کرنی. اور میں جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے کوئی مہندی نہیں کی. میں نے کہا کہ جی میری جو فیملی کے بڑے قریبی لوگ ہیں میرے، آئی مین مدر، میری سسٹرز، اور میرے جو آئی مین ددیال میں، ننیال میں کچھ بہت قریبی لوگ تھے، میں نے ان کو کہا کہ جی آپ چاہیں گے. اور نکاح چونکہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا، میری خواہش تھی کہ میں مسجد میں نکاح کروں. اور چونکہ ان دنوں ماہ رمضان تھا تو میں نے جمعۃ الوداع کو نکاح کیا. تو مسجد میں نکاح میرا پہلے ہی ہو گیا ہوا تھا. ہم چند لوگ گئے اور الحمدللہ ہم لے آئے دلہن کو. صحیح تو صحیح.
آئی مین ولیمہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ جس میں صرف میری فیملی کے لوگ تھے، اونلی ان لاس کے کچھ لوگ اور میری فیملی کے لوگ. یقین مانیں مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یاسر تیری شادی بڑی اچھی تھی یا تو نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا. وہ جو دوست بیلی یار سجن ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے آپ سے کہ یار تو نے بلایا ہی نہیں ہے ہمیں. تو میرے خیال کے مطابق جو سمجھدار دوست ہے، جو آپ کا حقیقی دوست ہے، وہ اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے گا کہ جی تم نے مجھے بلایا نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے سر پہ ایسے ہی یہ چیزیں سوار کی ہوئی ہیں. ہم اس چیز کو بہت سادہ کریں تو سوسائٹی میں بے عربی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زنا کا کلچر ہے، ڈیٹنگ کلچر ہے، ہم نے باقاعدہ اس پہ ایک پورا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا کہ کس طرح یہ ڈیٹنگ کلچر بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کی وجودی ضرورت نہیں پوری ہوگی، آئی مین جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس طرح اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہونا جو سیکس ہے یہ ہماری وجودی ضرورت کا حصہ ہے. اور جب وہ ٹائم پہ پوری نہیں ہوگی تو پھر نوجوان نسل بے عربی کی طرف جائے گی. پھر ہم شادی کی بجائے کیا کریں گے؟ ہم اس غلط اور آسان راستے کو چوز کریں گے. میرے ساتھ ایسے بہت سے لڑکے بات کرتے ہیں کہ جی ہم شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے شادی پہ تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، ہم اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں تو ہماری وجودی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ لاکھوں روپیہ ہم شادی پہ خرچ کریں. اور پھر اینڈ لیونگ ان ریلیشن شپ بہت ٹرینڈ میں آتا جا رہا ہے. یہ دیکھیں جو یہ آپ جو بات کر رہی ہیں لیو ان ریلیشن شپ، یہ پہلی چیز تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے نا. یہ تو ہمیں ہمارے پیرنٹس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر بچے اس اقدام کی طرف آ رہے ہیں، اگر یہ چیز ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو رہی ہے تو کیا آئی مین اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. چونکہ بہت سی جو مدرس ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں رہتی ہیں کہ جو پوری ماڈل ہو، جس کے نینکش بھی تیکھے ہوں، جس کی ہائٹ بھی جو ہے نا وہ 6 فٹ 5'10" ہو، جو بہت اچھا کماتی بھی ہو، جو بہت اچھے اسٹیٹس پہ بھی ہو، جس کا گھر بھی بڑا ہو اور جس کے باپ نے اس کو جہیز میں کوئی گاڑی بھی دینی ہو. تو میں تو ان مدر سے بھی کہتا ہوں کہ پلیز خدا کا خوف کھا لیں تھوڑا سا. ایک تو آپ لوگوں کے ان میٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے بہت سی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور باپ کی ساری عمر کی کمائی بیٹی کے جہیز بنانے پہ لگ جاتی ہے. یقین مانیں آئی ایم ٹاکنگ آن اے ویری سینٹیمنٹل نوٹ. باخدا کہ جب بھی میں کسی شادی پہ جاتا ہوں تو میں اس لڑکی کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اس کے مائکرو ایکسپریشنز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ بیچارہ کتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے، کتنا سہما ہوا ہوتا ہے، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ ایک تو آپ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ جہیز اکٹھا کرنے پہ لگا دیتے ہیں. آپ کی ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ دیکھیں. میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ وہ فیملیز کے جو بہت ویل آف ہیں، وہ فیملیز کے جو جن کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے، جن کا تعلق آئی مین اپر مڈل کلاس سے ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. فرق کن کو پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو، اور وہ لوگ جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. اب اس باپ کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ ایک تو بیٹی کو جہیز بھی دے، پھر جناب وہ دولہے کی ایک جو پوری لسٹ ہے، آپ نے اس کو ولیمے کا لباس بھی دینا ہے، آپ نے اس کی آئی مین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پورا کرنا ہے، آپ نے اس کو کپڑے بھی دینے ہیں، اور پھر وہ شادی کا خرچہ بھی برداشت کرے. اور لڑکے والے کتنی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے 300 بندے آئیں گے. اور یقین مانیں کہ میں نے ایسی بھی شادیاں اٹینڈ کی ہے کہ جس میں لڑکے والوں نے 200% کے آنے کا کہا، 300% کے آنے کا کہا، اور ہوا کیا کہ جی 100 بندہ 200 بندہ آ گیا. ادھر لڑکی کا باپ لڑکی کے اہل خانہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مطلب یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی بس یہ چلتا ہے. بھائی کیوں چلتا ہے؟ دیکھیں فریال، جو ایجوکیشن کے گریٹر گولز ہیں نا، وہ میں اکثر اس پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں، یوتھ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا ون آف دی گریٹر گول از دیٹ کہ ایجوکیشن آپ کو سیلف ایکچولائز کرتی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے، آپ کو ایک کریکٹرفل انسان بناتی ہے. اگر تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آپ ان غلط قسم کے سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنز پہ کوسچن مارک نہیں لگاتے، آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، تو آپ نے صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا ہے، آپ نے صرف ڈگری لی ہے، آپ نے کوئی علم نہیں لیا. کیونکہ علم آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ آپ غلط چیزوں پہ کوسچنز اٹھا سکیں، آپ سچ کی تلاش کریں اور سچ
کی تلاش میں سچ کو ڈھونڈ کے آپ اپنے سچ پر کھڑے ہو جائیں اور آپ ڈٹ جائیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. تو وہ رشتہ دار جو اس وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ ڈی جے کو کیوں نہیں بلایا اور آپ نے وہ ہاں کیوں نہیں جی. گانا لگوایا, ڈی جے والا بابو میرا گانا لگوا دو, چلوا دو, تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کو. باخدا میں اللہ پاک اللہ محدود شکر ادا کرتا ہوں کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. میں نے اتنی سادگی سے شادی کی, اور اس وقت کچھ لوگ ناراض ہوئے تھے, آج وہ سارے لوگ سیٹل ہیں. کبھی کسی نے میرے سے نہیں پوچھا کہ جی آپ کی شادی میں وہ فلاں ڈش کیوں نہیں تھی, فلاں کو کیوں نہیں تھا بلایا. یہ ساری وقتی باتیں ہوتی ہیں. اور بالکل. میرے خیال سے یہ جو دکھاوا ہے, یہ جو پمپ اینڈ شو ہے, آسٹنٹیشن کویشچن جو ہماری عوام کا یوتھ کا بڑھتا ہوا جا رہا ہے, اس پہ ہمیں بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر ویری 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 ٹرو اینڈ ویری ویل سیڈ کہ جو بھی ہم نے اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کی اباؤٹ دا کلچر جو آج کل ٹرینڈ کی صورت لیتا جا رہا ہے. سر سم ہاؤ جو ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, امپریسڈ ہوتے ہیں, اور جی ہم سوسائٹی میں اچھے سے موو کر سکتے ہیں, ایکسیپٹنس کا ایک وہ جو لالچ ہوتا ہے, سم ہاؤ ہم ہی ٹرینڈ میکر ہیں, سم ہاؤ ہم ہی ٹرینڈ سیٹر ہیں, کیونکہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں بجائے کہ ہم ان کو روکیں. ایز یو سیڈ کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سر ابھی جیسے آپ ماشاء اللہ یو آر میرڈ, اور پھر ظاہری بات ہے آپ کا ایک ایکسپیرینس اور تجربہ ایسے ہی بولتا ہے کانفیڈنٹلی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہیں کیسے نہیں. سر ہم بات کر رہے تھے کہ دوز ہو ہیو منی اینڈ دوز ہو آر فائنینشلی اسٹرانگ, اینڈ جیسے مڈل کلاس لوگ آتے ہیں, پھر اپر مڈل کلاس آتے ہیں, کچھ اس طرح سے جو اسٹیٹس وائز ہیں. سر سم ہاؤ ڈیفینیٹلی فائنینشلی اسٹرانگ ہونا یہ ہماری نیڈ بھی ہے اب کے ٹائم میں, کہ ہماری بیسک اسینشیل نیڈس پوری کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی سم ہاؤ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا ارننگ ہینڈ اسٹرانگ رکھنا ہے. اینڈ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, اس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں, بٹ اگین ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کہ اگر آپ کے پاس, اینڈ سر وہ بھی لوگ ہیں جو بہت اپر ایلیٹ کلاس فیملیز سے ہیں, اور وہ ان ساری چیزوں کو بہت ناپسند کرتے ہیں کیونکہ دے نو ہاؤ ہارڈ دے آر ورکنگ, کہ وہ اپنی فیملی کو ایک لگژریس اور ایک کمفرٹیبل لائف دے سکیں. وہ کتنی محنت اس کے لیے کر رہے ہیں, اینڈ دے نو دا ویلیو آف منی, دے نو کہ ہم کس طرح سے کما رہے ہیں, ہم نے اس کو ویلیو کیسے کرنا ہے. بٹ اگین ہم سب کو ٹارگیٹ اس طرح سے نہیں کریں, نہ پرسنلی نہ ہی اسپیسیفکلی, ہم اوور آل بات کر رہے ہیں. سر جیسے آپ نے کہا کہ میرج کلچر جس طرح سے ہو رہا ہے, ڈاوری کی بات کی, اینڈ ڈیفینیٹلی ہمارا اسلام بہت اس کو کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ جہیز ایک لعنت ہے, بٹ ہم انفارچونیٹلی ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سر, یہ کیا آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو مدرس ہیں ان کا ایک بڑا مائنڈ سیٹ بن گیا, جی ہم نے اپنے بیٹے کے لیے جو لے کر آنی ہے, بہو اپنی لے کر آنی ہے, وہ فزیکلی اس طرح کا اپیرینس اس کا ہو, بیک گراؤنڈ اس کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. سر کیا وہ عورتیں خود بھی اتنا ہی کچھ لے کر آئیں, اور کیا فزیکلی وہ بھی اس طرح سے ہی وہ تھیں, تو پھر ان کا یہ مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا, یہ جو جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں نا, آپ کے 3-4 کویسچنس بنتے ہیں, تو میں ون بائی ون ان کویسچنس کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں فریال, سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ کہ جو سوسائٹی کے ٹرینڈس کو بنانے والے ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری بات یاد رکھیے گا کہ سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈس کو بناتا ہے, اور پھر وہ ٹرینڈس نیو نارمل ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب بھی ہم نارمل کا ورڈ بولتے ہیں تو نارمل کا ورڈ نارم سے نکلا ہے, اور کوئی بھی غلط چیز جب سوسائٹی میں نارمل ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس نارمیلٹی پہ کویسچن اٹھائے گا جو انسان اپنے فہم کا استعمال کرے گا. اب نیکسٹ تھنگ از کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ان سوسائٹل ٹرینڈس کو, شادی کلچر کے جو ٹرینڈس ہیں, جو نئے نئے فیشن ہیں, ان کو کون بناتا ہے. تو کوئی بھی جو مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی ہوتی ہے, جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں, ماڈرن سوسائٹیز میں کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے, ماڈرن سوسائٹیز میں مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں, ماڈرن سوسائٹی میں آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ ایڈورٹیزمنٹس کی مدد سے, اشتہارات کی مدد سے آپ کے مائنڈس کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جو میڈیا انڈسٹری ہے, سوشل میڈیا ہے, وہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس طرح دکھائی جاتی ہیں, اور ایک غریب آدمی کو بھی اس طرح دکھائی جاتی ہیں کہ اس غریب آدمی کے دل میں بھی یاسیت پیدا ہو, مایوسی پیدا ہو, احساس محرومی پیدا ہو, اور وہ بھی اس دوڑ میں لگ جائے کہ مجھے ہر صورت میں اپنے بیٹے کی شادی اس انداز سے کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کروں
تو آپ مجھے بتائیں کہ مین اسٹریم میڈیا پر مارننگ شو میں کس طرح شادی کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یس کس طرح مہنگے مہنگے ڈریسز پہنا کے آپ وہ جو رسمیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ڈھانڈیا کی رسم ہے, اور یہ دودھ پلائی کی رسم ہے, یہ شیشہ دکھائی کی رسم ہے, یہ سرما ڈلوانے کی رسم ہے, یس فلاں یس فلاں. یس یس مطلب یہ ساری کی دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے, یہ کسی بھی کلچر کا حصہ ہوتی ہیں, اور کلچر جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. کلچر کا بڑا گہرا تعلق ہے انسانی نفسیات کے ساتھ, اس کی یس ہیپینس کے ساتھ. یہ رسمیں پہلے بھی ہوتی تھیں, لیکن پہلے ان رسموں میں مٹیریلزم انوالو نہیں تھی, نہیں تھا. انوالو تھی لیکن ہم کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے پیمانے پہ. لیکن اس وقت تو یہ جتنی بھی رسومات ہیں ان میں مٹیریلزم اتنی انوالو ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ ہر صورت میں آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ سوسائٹی میں ایک لو سٹیٹس والے انسان کہلائیں گے. مارکیٹ فورسز کا سب سے بڑا مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیبوں سے زیادہ پیسہ نکلوایا جائے. اب آپ دیکھیں کہ شادی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو ٹرینڈس ہیں, ان سارے ٹرینڈس میں آپ کو پیسہ چاہیے. مطلب آپ یو نیم اٹ اینڈ وی کین سے کیٹاگوریکلی کہ ہر جگہ پہ پیسہ انوالو ہے. یس تو یہ مارکیٹ فورسز ٹرینڈس طے کرتی ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر دوسری ریل جو ہے وہ نظر آئے گی کہ جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے, اپنی مہندی پہ ڈانس کر رہی ہے. پچھلے دنوں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ ایک لڑکی نے ڈانس کیا تھا, میرا دل یہ پکارے آجا. تو وہ لڑکی پھر بڑی وائرل ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ ہر دوسری ریل میں آپ کو گروپ آف پیپل ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ فنکشن اتنا لیوش ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یار کیا بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر دوسری ریل میں آپ کو ایک بڑا لیوش قسم کا فنکشن نظر آئے گا کسی فارم ہاؤس پر کہ جس میں دلہا دلہن آ رہے ہیں, ان کا باقاعدہ فوٹو شوٹ چل رہا ہے. تو یہ جو بھی لوگ کرتے ہیں, میں ایز اے سائیکالوجسٹ اگر اس چیز کو دیکھوں تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو مرغوب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ دولت, ہے. یہ سب چیزیں ہیں اور مجھے امپورٹنٹ سمجھا جائے. یہ آپ کے خود کو امپورٹنٹ سمجھنے کی بہت کمزور اور غلط وجہ ہوتی ہے. اب جو دوسری آپ نے بات کی, اٹ واز اباؤٹ کہ جی جو ماں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے, پورا ایک اس نے اسکیچ بنایا ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ بہت بڑا رول میڈیا کا ہی ہے. بیسیکلی جو میڈیا ہے نا وہ انسانی نفسیات پہ بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ماڈلس ہیں, جتنی بھی ایکٹریسز ہیں, وہ بہت پریٹی دکھائی جاتی ہیں, وہ کیکی میک اپ میں نظر آتی ہیں, برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوئے نظر آتی ہیں. اسی طرح جو جتنے بھی میل ماڈلس ہیں وہ آپ کو بڑے تیکھے نینکش کے ساتھ بڑی اچھی ڈریسنگ میں نظر آئیں گے, بڑے فیئر کمپلیکشن میں نظر آئیں گے. ساؤتھ ایشینس میں جو کمپلیکشن ہے یہ ایک کمپلیکس ہے کہ مطلب ہم فیئر کمپلیکشن کو خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں, ہم تیکھے نینکش کو خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں. ہر علاقے میں, ہر ریجن میں خوبصورتی کے کچھ کرائٹیریا ہوتے ہیں. تو ہمارے ریجن میں وائٹ فیئر کمپلیکشن کو, تیکھے نینکش کو بہت خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈرامے کو اٹھا کے دیکھ لیں, میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ڈرامے میں آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بہت لیوش قسم کا شادی کلچر نہ نظر آئے. ہر ڈرامے میں آپ کو لڑکے لڑکی کا افیئر نظر آئے گا. ہر ڈرامے میں آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایک بڑی لیوش قسم کی شادی ہو رہی ہے. ہر ڈرامے میں آپ کو نظر آئے گا کہ لڑکے کی ماں لڑکی دیکھنے جا رہی ہے اور وہ ایسی لڑکی کو پسند کر رہی ہے کہ جو لڑکی ماڈل ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لائف سٹائل, جو خوبصورتی موویز میں, ٹی وی ڈرامہ میں دکھائی جاتی ہے, ساری دنیا ویسی ہی خوبصورت ہے. دیکھیں میں خوبصورتی کے حوالے سے کوئی کمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, اٹس اے سبجیکٹیو میٹر. جو چیز میرے لیے خوبصورت ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوئے گی. لیکن مارکیٹ فورسز کے ذریعے جو میڈیا جو چیزیں عوام الناس کو دکھا رہا ہوتا ہے, ہمارا خوبصورتی کا کرائٹیریا بدل جاتا ہے.
عورت کیا کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ویسی ہی ماڈل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جیسی ماڈل وہ ٹی وی میں اکثر و بیشتر دیکھتی رہتی ہے, اور وہ پورا اس نے اسکیچ تیار کیا ہوتا ہے کہ جی ہائٹ ایسی ہو, کمپلیکشن ایسا ہو, نینکش ایسے ہوں, گھر ایسا ہونا چاہیے. پھر موسٹلی آپ ٹی وی ڈراموں میں دیکھیں کہ بڑے آپ کو اپ اسکل لیول کے گھر دکھائے جاتے ہیں, لکشری گھر دکھائے جاتے ہیں جس ہاں میں جی ہر ہاں جی قسم کی فیسلٹی ہے, جس میں فینسی لائٹس ہیں, بڑے اچھے قسم کا فرنیچر ہے. تو وہ جو مارکیٹ فورسز ہیں, جو میڈیا ہے, یہ آپ کی مائنڈ میپنگ میں, آپ کی جو سوچ کو ڈیولپ کرنے میں, آپ کے تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرنے میں ایک بڑا میجر رول پلے کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل. آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم تو بیسیکلی فزیکل اپیرنس کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کردار کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, لڑکا لڑکی جو ہے اس کی ٹریٹس کیا ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی کتنے انٹلیکچولی میچور ہیں, یس وہ ایموشنلی کتنے میچور ہیں. کیونکہ کمپیٹیبلٹی کس ہم طرح کی جب بھی شادی کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف جو فزیکل میچورٹی ہے یا جو فزیکل اپیرنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں. ہمیں بالکل یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایموشنلی اور انٹلیکچولی کتنا میچور ہے, کیا اس کی یہ بھی فیکلٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں. ہم نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں کہ جو فزیکلی تو بڑے جوان خوبصورت ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ایموشنز کی, بات آتی ہے عقل اور فہم کی, تو یہ چیز خالی ہوتی ہے. حال ہی ہوتا ہے. سو دیٹس دا ریزن کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کوٹ بھی کیا تھا کہ میرے حال سے کوئی 4-6 مہینے پہلے لاہور میں ایک ہفتے میں 500 لڑکیوں نے ڈیورس کی ڈگریز فائل کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو علم ہے وہ علم نافع نہیں بن رہا. علم نافع کیا ہے؟ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے آپ اس کو اپلائی بھی کریں, اور کریں. آپ اندھا دھند کسی بھی چیز کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں کہ اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی وہ کروں, اس نے اتنے لاکھ کا لباس پہنا تو میں بھی اتنے لاکھ کا لباس پہنوں, اس نے شادی پہ 500 لوگوں کو انوائٹ کیا اور اس نے ملٹی ڈشز مینیو رکھا, تو اب اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو سوسائٹی میں میری ناک کٹ جائے گی. اور لاسٹ والی بات آپ نے کیا پوچھی تھی, میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی ہے. سر وہ یہی تھا جو بھی آپ نے مجھے بتایا, جو مدر جو ایک اسکیچ بنا لیتے ہیں, اینڈ یو سیڈ کہ وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی حد یہ اس تک میں بہت بڑا اس رول نے پلے ہمیں کر رہا ہے. مینٹلی ایک طرح سے جی, جکڑا ہوا ہے اور کہ وہ کیا ہے. ہمیں نا تھوڑا سا اپنی خوبصورتی کے کرائٹیریا کو ذرا بدلنے کی بھی ضرورت ہے. خوبصورتی جو ہے وہ صرف فزیکل اپیرنس نہیں ہے, یہ ایک انسان کی سوچ ہے جو اس کو بہت خوبصورت بناتی ہے. بالکل اور اس پہ تو میں ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کروں گا کہ کس طرح ہم صرف اس ایک کرائٹیریا کی بنیاد پہ جب ایک لڑکے یا لڑکی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ انٹلیکچوئل میچورٹی نہیں ہے, وہ ایموشنل میچورٹی نہیں ہے. ہم نے صرف اس کی فزیکل اپیرنس کو یا اس کے مال و متاع کو دیکھتے ہوئے شادی کی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں آبویسلی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور میرے خیال سے جتنا ان چیزوں پہ ہم آواز اٹھائیں گے تو لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہوئے گی. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہیں, لوگ فالو بھی کر رہے ہیں, اس کو بہت دھڑلے سے فالو کیا جا رہا ہے وداؤٹ نوئنگ دیٹ کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, اور یہ ہم اس میں کہاں پہ فال کرتے ہیں. جسٹ پیپل پلیزنگ جیسے ہوتے ہیں لوگ, لوگوں کو دکھانا ہے, لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے یہ سوچ کے کہ بھئی اتنی محنت سے کمایا ہوا, کیا ضرورت ہے فضول خرچی کرنے کی, تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی اتنا پیسہ تھا تو اس نے لگایا کیوں نہیں, کنجوسی کر گیا ایکسیکٹرا. سو پیپل آر دا وے دے آر, وی کانٹ چینج دیم. ہم ان کو ہر دفعہ خوش بھی نہیں کر سکتے, ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. فریال, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو ہم کیوں نہ خرچ کریں, اور شادی کون سا روز روز ہوتی ہے. تو اس پہ میں 2 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو بہت نوازا ہے تو اللہ آپ کو اور نوازے, لیکن اگر ہم اسلامک پیراڈائم میں اس چیز کو ڈسکس کریں تو ایز اے سیڈ ایرلیئر کہ فضول خرچی جو ہے وہ اسلام میں منع ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سوشیو اکنامکلی اگر معاشرے کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پاورٹی ایلیویشن پہ ٹینجیبل سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں کہ آپ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. جو صاحب ثروت لوگ ہیں اگر وہ صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور اس کا جو بیسٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں,
اور باقی کا جو مال و متاع ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. تو اگر آپ اس کی دوسری سائڈ کو ڈسکس کریں, اس کی فلپ سائڈ کو ڈسکس کریں, تو فریال میں نے ایسی بہت سی فیملیز کو دیکھا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے. آئی مین کہ جن کی جو اینول ٹیکس ریٹرنس ہیں وہ بلینس روپیز میں ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں بڑی ہی سادگی سے کی ہیں. آپ کا تعلق چونکہ وابڈا ٹاؤن سے ہے, میں وابڈا ٹاؤن میں ایسی کچھ فیملیز کو جانتا ہوں کہ یقین مانیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, بیٹے کی شادی کی ہے, انہوں نے کوئی جہیز نہیں دیا, کوئی جہیز نہیں لیا. پھر ہم نے ایسے بھی شادیوں میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے وہ جو شادی پہ اسلامی وغیرہ دیتے ہیں انہوں نے اسلامیہ بھی نہیں دی, اور انہوں نے بلکہ اپنے کارڈز کے اوپر لکھ دیا کہ جی مطلب کسی بھی قسم کی کوئی اسلامی یا گفٹ نہیں لیا جائے گا. اور پھر میں نے ایسی بھی فیملیز کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ون ڈش کو فالو کیا ہے. اب دیکھیں اگر وہ خرچ کرنے پہ آتے تو وہ بے تحاشا خرچ کر سکتے تھے, لیکن یہ آپ کی ویلیو ہوتی ہے, اور کوئی بھی انسان اپنی ویلیوز سے پہچانا جاتا ہے کہ آپ کی لائف میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کن چیزوں کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں کہ جن چیزوں کی بنیاد پر آپ سٹینڈ لے سکیں. اب وہ لوگ جن کی ویلیو دکھاوا ہے, جن کی ویلیو پمپ اینڈ شو ہے, جن کی ویلیو یہ ہے کہ بلے بلے ہو, واہ واہ ہو, لوگ کہیں کہ جی کیا بات ہے, کیا شادی کی ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ پیسے کو پھر پانی کی طرح بہائیں گے, وہ ادھار پکڑ کے بھی پھر شادی کریں گے. اور میں نے ایسے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو سوسائٹی کے پریشر میں آ کے وہ لون لیتے ہیں, بینک سے لون لیتے ہیں, رشتہ داروں سے پکڑ لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے فنکشن میں کچھ آپ کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام نہ ہوا تو مزہ نہیں آنا, ڈھول نہیں آئیں گے, لیوش قسم کا مہندی کا فنکشن نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا, تو چل یہ میرے سے پکڑ 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ چلیں کر لیں گے. لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اور وہ سارے پیسے لینے آ جاتے ہیں, اور پھر آپ شادی کی خوشیوں کو انجوائے کرنے کے بجائے آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں بھئی یہ میں نے لون کیسے ریٹرن کرنا ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈس آن کہ آپ کی لائف کے حوالے سے, لائف سٹائل کے حوالے سے, اسپینڈنگ پیٹرنس کے حوالے سے کتنی کلیئرٹی ہے, آپ کی لائف میں جو سادگی کی ویلیو ہے وہ کتنی ہے, آپ سمپلسٹی کو کتنا پسند کرتے ہیں. اگر ایک انسان کی ویلیو سمپلسٹی ہے تو وہ آبویسلی شادی میں یہ فضول خرچی نہیں کرے گا. اور ایک انسان کتنا حقیقی انداز میں کانفیڈنٹ ہے. کانفیڈنٹ کون ہے؟ وہ جو سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس کو چیلنج کرتا ہے. بالکل سر, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ٹرینڈس ہیں, فیشن بن گیا ہوا ہے اینڈ نو میٹر واٹ ہم نے وہ فالو کرنا ہے, پیئر پریشر ہے, سوسائٹی پریشر ہے, سم ہاؤ ان کو نہیں پتہ ایز یو سیڈ کہ بھی آپ اپنے لیے اسٹینڈ لو ان غلط چیزوں کے لیے, یا جو بھی نیگیٹو چیزیں آپ ان کے لیے اسٹینڈ لے لو. یہ ایک اصل کانفیڈنٹ اور کانفیڈنٹ پرسن کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کسی غلط چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہو اور بول رہے ہو. لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ کتنے پانی میں ہو, آپ کی افورڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے. بٹ یو نو کہ بھئی ہماری افورڈیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ چیز نہیں ہو سکتی, یہ چیز ہو سکتی ہے, جو پاسبل ہے اور جو کرنا چاہیے. آئی تھنک ہمیں assertive ہونا ہے, وربل تھوڑا سا وربلائز کرنا پڑے گا ان چیزوں کو, اینڈ کانفیڈنٹلی کرنا پڑے گا. دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ, اور نہ ہی یہ آپ کو ویک شو کرتے ہیں. ویل سر, ہم نے بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی کلیئر ڈسکشن کی ہے اباؤٹ دا ٹاپک میرج کلچر جو ہے, پمپ اینڈ شو ہے, اسپینڈنگ پیٹرنس ہے, ہم کیا غلط کر رہے ہیں, کیا صحیح ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں جائز ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, اینڈ بینگ اے پیرنٹ یا بچے جو ہیں امپورٹنٹ کیا ہے. اینڈ یہ اس پوری کنورسیشن سے ایک میسج ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ جاتا ہے کہ یہ مٹیریلسٹک چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بچوں کی مینٹل اینڈ ایموشنل کمپیٹیبلٹی بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی. وہ امپورٹنٹ ہے ان کی لائف کو آگے پرسیو کرنے کے لیے. سر, یہ ساری چیزوں کو ہم نے کنکلوڈ کیا اور اس کو اب ہم اینڈ کی طرف لے کے جائیں گے ود میسج جو آپ, میں چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی کے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو ایک میسج آئے اباؤٹ دس ٹاپک, یا یہ جو کلچر بن رہا ہے, یہ ٹرینڈ بن رہا ہے, اس کے بارے میں ایک اچھا سا میسج ان کو جائے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فریال اگین کہ آپ نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا. میں اپنے نوجوانوں کو ایک بڑا ہی کوہیرنٹ سالڈ قسم کا میسج دینا چاہتا ہوں. یار دیکھیں میری بات سنیں, جب بھی ہم شادی کلچر کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ جو سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس ہیں آپ اس پہ کویسچن اٹھائیں. آپ کو سوسائٹی کو بلائنڈلی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ انسان جو پڑھا لکھا ہے, وہ انسان جو فہم رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, اس کو کسی بھی ٹرینڈ اور
ٹریڈیشن پہ کویسچن مارک لگانا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیں, اگر وہ غلط ہے تو اس کو رد کریں, بھلے سے آپ کو سوسائٹی کی کتنی ہی کرٹیسزم کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. اور وین اٹ کمس اباؤٹ ٹرینڈس اینڈ ٹریڈیشنس اسپیسیفکلی ان پرسپیکٹیو آف ویڈنگ کلچر, تو آپ یہ جو بہت لیوش قسم کی شادیاں ہیں آپ اس میں انوالو نہ ہوں. آپ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس اتنے لاکھ ہوں گے تو میں پھر شادی کروں گا, جب تک وہ 5-7 دن تک میری رسم حنا نہیں چلے گی تو میری سوسائٹی میں ناک نہیں کٹے گی. لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ انسان جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سچ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے پاس اپنے سچ پر کھڑا ہونے کے لیے, درست راستے پر کھڑا ہونے کے لیے مورل جسٹیفیکیشنس ہوتی ہیں. مور دین دیٹ کہ وہ لوگ کے جو شادیوں پہ دکھاوا کرتے ہیں, آئی مین ڈانسرس کو بلا رہے ہیں, پیسے لٹا رہے ہیں, وہ فائرنگ کر رہے ہیں, وہ آئی مین 7 دن تک رسم حنا کر رہے ہیں. یہ جو فنکشن ہے ولیمہ کا, اس پہ وہ لاکھ روپیہ لٹا رہے ہیں, اور کئی آئی مین ملٹی ڈشز مینیو ہے, پھر بارات پہ 500 لوگ جا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شخصیت میں ایک کھوکھلا پن ہوتا ہے, جو دوسروں کو اپنی دولت سے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پمپ اینڈ شو کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ایک انسان اپنی دولت کی بنیاد پر خود کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے تو یہ اس کے امپورٹنٹ کی سب سے کمزور اور غلط وجہ ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس دولت نہیں ہوگی تو کوئی اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھے گا. آپ کے خود کو امپورٹنٹ سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا نائب ہوں, میرے اندر یہ قابلیتیں ہیں, یہ پوٹینشیل ہے, اور میں آئی مین اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے اس کائنات کی وسعت میں ایک امپورٹنس رکھتا ہوں. سو دس از دا ریئل ریزن آف یور سینس آف سیلف ورتھ اینڈ آئی ایمنیس. تو لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا کہ فیملی کے پریشر میں بھی مت آئیں, اپنے پیرنٹس کو آپ گائیڈ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ نے سادگی سے شادی کرنی ہے. ہم سادگی کو اپنائیں گے تو ہم دین اسلام کے ٹرو ایسنس کو فالو کریں گے. ہم جب کلچرڈ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اسلامی کلچر میں بہت سی ایسی چیزوں کو شامل کر دیا ہوا ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہم نے سوسائٹی سے زنا کو, ڈیٹنگ کلچر کو, لیو ان ریلیشن شپ کلچر کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو خود آگے آنا ہوگا. اور ہم ہی ان ٹرینڈس کو بنانے والے ہیں, ہم ہی ان ٹرینڈس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر, ٹی وی ڈراموں میں, موویز میں جو بہت لیوش قسم کی شادیاں دکھائی جاتی ہیں, یہ پاکستان کا فیس نہیں ہے. پاکستان کا ریئل فیس یہ ہے کہ جو بھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہ پاکستان میں ہارڈلی 1.2 آئی مین 12 ملین یا 15 ملین لوگ ہیں جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے, جو آپ کی اپر مڈل کلاس ہے, وہ ان چیزوں کو افورڈ کرتی ہے. وہ لوگ جو بیچارہ آٹے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے, وہ بیچارہ جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے, وہ اس قسم کی شادیوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. بیکاز وی ہیو سین کہ پاکستان میں بیچارے ایسے لاکھوں خاندان ہیں کہ جو اپنی بیٹی کے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کی شادی نہیں کر پاتے, یا ایک باپ کی ساری عمر کی کمائی بیٹی کے جہیز پہ لگ جاتی ہے, یا ایک نوجوان کئی سالوں سے صرف اس وجہ سے کما رہا ہے کہ اس نے اپنی ہونے والی بیوی کا زیور بنانا ہے یا اس کی بری بنانی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے, سادگی کو اپنائیں. اور میں نے یہ چیز الحمدللہ 8 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو میں سوسائٹل ٹرینڈس کے خلاف کھڑا ہوا اور میں نے ان چیزوں کو اپنی لائف میں اپلائی کیا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد.